نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا اور ان کے بچپن کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ باغور اس کو سنیں گے اور دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک ہے اور تمام مسلمان ڈھیروں خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے آنے کا جشن مناتے ہیں اور منانی بھی چاہیے، ہمیں نیازیں بھی منانی چاہیے، ہمیں ان کی جو شان ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا کیسے گزرا اور ان کی شان مبارک کیا تھی اور کیا کیا انہوں نے دین کے لیے کیا، بالخصوص ان کے والدین کریم کے بارے میں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نہایت پاکیزگی کے ساتھ رہتے اور بہت ہی نفیس انسان تھے۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم ایک دن نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے کہ نہر کی طرف سے ایک سیب آیا اور آپ نے سیب اٹھایا اور جانے میں اس کو کھا لیا۔ پھر خیال آیا کہ یہ سیب میرے لیے تو تھا نہیں، نہ میری ملکیت تھی، پتہ نہیں کس کا سیب میں نے کھا لیا۔ تو خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ چل پڑے اس نہر کی طرف، چلتے گئے ایک جگہ جا کے رکے، دیکھا تو یہاں پر باغ ہے اور اس درخت سے سیب کا درخت ہے اور اس سے سیب گر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ سیب گیا ہوگا، تو مالک کے پاس جا کے پہنچے، مالک سے پوچھا کہ میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے اور بتائیں کہ اس کا کیا جانا ہے، میں کیا کروں اور یہ آپ مجھے کیسے معاف کریں گے۔ تو وہ بھی ایک اللہ کے ولی تھے، وہ بھی ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب کے لیے ایک شخص اتنا بے چین ہے تو کتنا یہ نیک شخص ہوگا، کیوں نہ اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا ازالہ ہو جائے گا، تم نے میرے 12 سال یہ سیبوں کے باغ کی گودی کرنی ہے، یعنی کہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور آپ کو یہیں رکنا پڑے گا 12 سال تک۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رک گئے وہ اور خدمت گزاری میں لگ گئے ان کی۔ کرتے ایک دن مالک نے کہا کہ مجھے ایک پکا سیب لا کر دو۔ انہوں نے لا کے سیب دیا ایک، انہوں نے دیکھا وہ کچا سیب ہے۔ تو مالک نے کہا کہ تمہیں ابھی تک 12 سال میں سیب کی پہچان نہیں ہوئی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد گرامی فرمانے لگے کہ مجھے ایک سیب کی سزا 12 سال اس باغ کی گوڈی کرنے میں لگا ہے، تو کبھی مڑ کے دیکھا ہی نہیں دوسرے سیب کی طرف کہ کیسا ہوتا ہے پکا سیب اور کیسا ہوتا ہے کچا سیب۔ یہ تھا ان کا عالم۔
انہوں نے ان کی اتنی خدا خوفی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جب حضور غوث اعظم کے والد نے فرمایا کہ اب میرا کام پورا ہو گیا 12 سال کا، تو اب بتائیں میں جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تم نے کر لیا لیکن ایک کام تمہیں اور کرنا پڑے گا، پھر جا کے اس کا ازالہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب وہ اپنے اس سیب کا ازالہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس سے ان کا نکاح کر دیا اور کہا کہ جاؤ کمرے کے اندر۔ وہ گئے تو جا کر دیکھا کہ ایک خوبصورت آنکھوں والی اور خوبصورت ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ آپ وہاں سے بھاگے واپس کے راستے، دروازے سے آپ کا سر بھی لگی، واپس آئے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا واپس کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھے جس طرح سے بتایا تھا ویسی عورت نہیں ہے، ایک سیب کی سزا اتنی لمبی گزاری ہے تو آج میں ایک اور غلطی کر کے میں کہیں اور سزا میں نہ پڑ جاؤں۔ تو کوئی اندر خوبصورت اور حسین نوجوان عورت بیٹھی بھی ہے، کوئی اور ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں وہی ہے، یہ وہی ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس لیے آنکھوں سے اندھی ہے، غیر محرم کی آواز نہیں سنی کانوں سے، اس لیے کانوں سے بھی بہری ہے، غیر محرم کی طرف یہ چل کر نہیں گئی، اس لیے ٹانگوں سے معذور ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے حضور غوث اعظم کے والد اور والدہ کا ایک جوڑ بنایا جس سے حضور غوث اعظم پیدا ہوئے۔ اور پھر حضور غوث اعظم کی شان دیکھیے کہ بچپن میں والدہ نے جب ان کو علم حاصل کرنے کے لیے دوسری جگہ پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ایک قافلے کے ساتھ ان کو بھیجنا چاہا، تو آپ نے ان کی گٹھری کے اندر ایک جگہ پہ کچھ درم سی دیے اور کہا جاتے ہوئے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ دیکھیے کہ کہا جھوٹ نہیں بولنا، چل دیے۔ راستے میں چلتے اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ جب قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیرا تو سب سے لیتے گئے سامان، لیکن دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس کیا ہوگا، اس سے کچھ پوچھا نہیں، لیکن قافلے کو لے کے وہ سردار کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایسے ہی ایک شخص نے ان میں سے پوچھا، ڈاکوؤں نے، کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ درم سیے میں میری گٹھری کے اندر۔ وہ لے کے سردار کے پاس چل دیے اور کہا کہ یہ بچہ ہے، لوگ تو اپنا مال بچاتے ہیں لیکن ہم نے اس سے پوچھا تو یہ کہہ رہا میری گٹھری میں یہ چیز موجود ہے، ہم نے چیک نہیں کی۔ انہوں نے کہا چیک کیجئے۔ جب نکالے تو واقعی اس کے اندر درم تھے۔ سردار نے جب دیکھا کہ ایک بچے کا یہ عالم ہے، اس سے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ کیوں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ آج ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اٹھتے چلتے پھرتے ہم جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نیازیں بنا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی منانی چاہیے، نیازیں بنائیں، کھائیں پیئیں سب، لیکن حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ حضور غوث اعظم نے ہمارے لیے کیا تعلیمات چھوڑی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، جھوٹ سے کیسے بچنا ہے۔ والدہ کا اتنے فرما بردار کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اس کی وجہ سے سردار پریشان ہو گیا کہ یا اللہ، ایک والدہ کا فرمان لے کر ایک بچہ میرے سامنے کھڑا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تو میں تیری کتنی نعمتیں پورا دن پوری رات لوٹتا ہوں، اور تیرے فرمان پر میں عمل نہیں کرتا۔ وہ وہیں پہ انہوں نے پورے قافلے کو بھی چھوڑ دیا
اور خود بھی حضور غوث اعظم سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بھی مسلمان ہوا اور قافلہ بھی بچ گیا۔ دیکھیے یہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہیں۔ انہوں نے جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھا، والدہ کا فرما بردار بن کے دکھایا، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک کرامت ہے کہ دیکھیں بچپن سے ہی کہ انہوں نے جو ہے تو ایک قافلے کے سردار کو بھی مسلم کر دیا اور اس کو بھی جو ہے تو دین کی طرف لے آئے۔ تو ہمیں بھی اپنی تعلیمات میں جھوٹ سے بچتے ہوئے اپنے اعمال پر نظر رکھیں کہ ہم کیا جھوٹ سے بچ رہے ہیں۔ آج ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں، جہاں دیکھیں ہم دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان پہ بھی عمل کرنا ہے اور پھر ان کے والد کو بھی دیکھیں کہ ایک سیب تک کسی کا کھایا تو 12 سال اس کی غلامی کی۔ تو ہم نے دوسروں کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں یتیموں کا مال لوگ جان بوجھ کے کھا جاتے ہیں، بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ملازموں کے مال کھا جاتے ہیں، ہم اپنے سیٹھوں کے ساتھ جو ہے تو ان کا مال کھا جاتے ہیں، ان کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، پھر جا کے ہم حضور غوث اعظم کے جو تعلیمات پر جو عمل پیرا ہوں گے تو ہی جا کے ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بھی جھوٹ سے اور دوسروں کا مال کھانے سے آپ بھی پرہیز کریں گے اور حضور غوث اعظم کی اس تعلیمات کو عام کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور غوث اعظم کے اس ماہ مبارک کے مہینے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے ماہ مبارک۔ تو آگے چل کے ہم نے حضور غوث اعظم کی ان تمام تعلیمات کو عام کرنا ہے اور حضور غوث اعظم کے جو مریدین ہیں انشاءاللہ ان کے لیے حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ارادہ فرماتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔